حسن بھائی، میں نے خود کامیڈینس کو، اسٹیج کامیڈینس کو کہتے یہ سنا ہوا ہے کہ یار جس نے ڈانس دیکھنا ہے، جس نے وہ جوکس سننے ہیں، وہ آڈینس الگ ہے، اس آڈینس کے آپ کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھال لیں، چونکہ پاکستان میں فنکار کا چہرہ پہلے ہی اتنا مسخ ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں مراسی اور کنجر جیسے لفظوں سے نوازا جا رہا ہے۔ میں ججمنٹ نہیں کرتا، آپ خود کیجئے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار ڈرامہ بہتر ہو۔ فنکار جو ہے، ٹیلنٹ کا نام فنکار نہیں ہے، فنکار اس قواعد و ضوابط پہ پابند ہونے کا نام ہے۔ سچویشن یہ ہے۔ ایک اور چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں میری، کیا بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ میں انہوں سے ٹویا کٹ دیں قاسم تینوں مینوں تے ہاتھ لیندے کہ تینوں میں وچوں رستہ کر جو چاہ دا کپ لے کے آئی ہے تو نے فینسی ڈریس پایا تے وے گجرا وے وہ میوزک دے وچ تی آئی۔ ڈرامے کی نس تو یہی سے کٹ گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ میں گوشی خان کو یا وسیم پنوں کو یا کسی بھی ایسے فرد کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں اس کے کاز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، اس نظریے کو کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ یہ بات آج سے نہیں چل رہی ہے، جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دو گروہ ہے، یہ 1964 اب یہ ہماری آرٹس کونسلیں جتنی ہیں اس وقت تقریباً 2 ارب روپیہ مختص ہوا ہے اس کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا، سارے تھیٹر جو ہے دوبارہ بن رہے۔ جو لوگ انجوائے کرتے ہیں انہیں تو دیکھنے دینا بھائی جان، وہ دیکھیں، میں انہوں نے اکھاں کے ہاتھ رکھتا ہے یا میں انہوں نے نک تو انج کر دینا وہ اتنے بڑھن لگے ہیں، وہ دیکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں کہ دکھاؤ گے تو دیکھیں گے نا، آپ بند کر رہے ہو۔ فنکاروں کا ٹائٹل ہٹا دیں، ان کو کوئی اور نام دے دیں، نائٹ شو کر دیں، انٹرٹینمنٹ پروگرام کر دیں، اس کا ٹائٹل کچھ رکھ دیں، لیکن ڈرامے کا حق ان کو نہیں ہے کہ بھی یہ واش روم ہے اور یہ کچن ہے، اور ایس او پیز اس پہ یہ لگاؤں کہ یار تو کھڑا ہو کے موتر نہ کر، بہ کے کر، کیونکہ ادھر روٹی پک رہی ہے ادھر چھٹاں پہ رہی ہیں۔ یہ بھی تو ایک فارم آف آرٹ ہے اور یہ ایک سٹائل ہے۔ اس فارم نو علیحدہ کر کے وہ جھگ کڈی جاؤ اسی فارم دے وچ، میں تے نہیں کہہ رہا۔ اب یہ ہے کہ یہ گھڑی جو ہے یہ اب فیصلہ کن گھڑی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ 2 بادشاہ سن اس فیلڈ دے جنہاں نے اگوں ہاتھ چک کے امان اللہ صاحب نے 20 بادشاہ بنائے، انہاں 20 بادشاہ کو لوگوں ایک بھی بادشاہ نہیں بنیا، ایک ایسے نلائق نے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہماری مرضی، ہماری آزادی ہے، ہم اس گڑھے میں چھلانگ مارنا چاہتے ہیں۔ ایسا آپ ہے ہی کون نہیں۔ ہوتے ہو بھائی ہمیں روکے؟ ایسا ہے ہی نہیں، اور لوگ ایسا اس ہے ہی گڑھے میں نہیں۔ چھلانگیں مارتے جائیں۔ اتھے جڑا بھی فرنٹ لائن چ آیا ہے نا، فلم انڈسٹری والوں، سٹیج والوں، پہلے تو بعد اس جنریشن دی میں گل نہیں کر رہا، اے جننے بھی اس جنریشن تو بعد آئے نے، یہ کہندے نے کہ سارا کچھ سانو دے دیو، چونکہ فرنٹ تے اسی کھلوتے ہیں تے سامنے بندے آئے نے پارٹی، یہ کہندے سارا سانو دے دیو، اسی پھر اپنی مرضی نہ دل چاہے گا تے کسی نو دے دیاں گے، دل چاہے گا۔ او یہ تانوں اس وجہ کر کے سارا کچھ آ رہا ہے کہ پیچھے تہاڈے کی جتھا ہے، تانوں کلے نو کون پوچھدا ہے؟ کہ تائیاں تے آ کے مراسیاں نے قبضہ کیتا تے ادوں عطائی فنکار بڑا کلپے، مراسیاں تے آ کے ڈانسراں نے قبضہ کیتا تے پھر مراسی بڑا کلپے، ڈانسراں تے آ کے ہاں سمجھا گیا، ہاں انہاں نے قبضہ کیتا تے پھر ڈانسراں کلپیاں، انہاں دے اوتے آ کے انہوں خواجہ سلاما نے قبضہ کر لیا۔ ہم اپنے سپر سٹاراں نوں دسنا چاہ رہے ہیں جڑے اس ویلے موجود نے، سٹیج نے بھی اپنا آپ کھویا ہے، اپنی روح کھوئی ہے تے اج تنقید دا نشانہ بربادیاں ہو رہی ہیں۔ اب تو ثابت ہو گیا، اب تو سامنے ہے آپ کے۔ تامل فلم انڈسٹری اس لیے اچھی فلمیں جاتی ہیں کہ اجے تک انہوں نے اپنا، حالانکہ کیڑا ہیرو وے اتنے زمین تے کسن ماردا تے پچھوں جیپاں اڈن ڈئی ہیں، سارا لاجک کر دے، لیکن ٹھیک ہے اپنے کلچر چ رہ کے کر دے۔ وضو ایک نازک جی کیوں ٹوٹ جاندہ ہے؟ کی ہوندا ہے؟ اس خیالات تو آتے ہیں، اس طرح نہیں ٹوٹتا، ابھی کسی خیال کو وارد کر کے اس کو کنوے کرنے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی وجہ سے وہ جو ورڈ تھا نا مجرے والا ورڈ، وہ جو نے چینج کر کے پرفارمنس کر دی۔ تم چائے میں لسی کیوں مکس کرتے ہو؟ چائے کو لہدا پی لو، لسی کو لہدا پی لو، خدا دا واسطہ ہے دونوں چیزاں پی، ٹھڈ پھاڑ لے اپنا۔ میں نہیں یہ کہتا،
مکس کرے گا بد ذائقہ ہو جائے گا, اس کی اپنا رنگ ختم ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں چائے بھی پیو لسی بھی پیو لیکن لمٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ناظرین, ہینڈز اپ. اگلے کچھ منٹ تک آپ نے اسکرین کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ آج پھر ہم دو بہت پیارے حضرات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں, حسن مراد صاحب اور شیخ قاسم صاحب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فنکار معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ حساس موضوعات پر ان کی رائے لیں, دیکھتے ہیں کہ ہلکے پھلکے انداز میں کیا یہ معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر پاتے ہیں کہ نہیں. حسن مراد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, السلام علیکم. شیخ قاسم صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا کیا حال چال ہے؟ سب بالکل ٹھیک. پہلے تو آپ دونوں یہ بتائیں کہ گرمی کے ساتھ جنگ کیسی چل رہی؟ ان کے ساتھ جن کو گرمی چڑھی ہوئی ہے ان سے پوچھیے. اے سی لگایا ہوا تب بھی گرمی لگ رہی دیکھ. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو آپسی گرمی صرف ایک یہ باہر والی گرمی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ فنکار بھی آپس میں گرما گرمی کر رہے ہیں, ان کے چاہنے والے بھی گرما گرمی کر رہے ہیں. اسٹیج ڈراموں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کیا ایشو چلا ہوا ہے؟ جی کیا چلا ہوا ایشو؟ دو گروہ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ڈانسز نہیں ہونے چاہیے اور بے راہ روی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ آزادی نہ دی گئی تو لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے, اس لیے ہمیں ڈانسز بھی دکھانے کی اجازت دی جائے اور ہمیں جگت بازی میں بھی ایک خاص حد تک جانے کی اجازت دی جائے, ماں بہن کر سکیں ہم. حسن بھائی, میں نے خود کامیڈینس کو, اسٹیج کامیڈینس کو کہتے یہ سنا ہوا ہے کہ یار جس نے ڈانس دیکھنا ہے, جس نے وہ جوکس سننے ہیں, وہ آڈینس الگ ہے. اس آڈینس کے آپ کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یار یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا, میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اسے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کے اگینسٹ ہے کہ جی ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے, ڈانسز نہیں ہونے چاہیے, اسکرپٹ پہ ڈرامہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے. اور دوسرا گروہ تو ابھی کچھ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر دو گروہ ہم ویسے فرض کر لیتے ہیں سامنے ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ گندگی ہے یہ معاشرے میں, تو وہ صحیح کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں ججمنٹ نہیں کرتا, آپ خود کیجئے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار ڈرامہ بہتر ہو, معاشرے میں اصلاح ہو اور اس کو بامقصد کیا جائے. یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. دوسری طرف کا گروہ جو ہے وہ کسی ایک فرد پہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرد کا نام لیں, جی یا فلاں فلاں یہ کر رہا ہے. نہیں, یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے. اور وہ اب اس میں اگر تعین کریں آپ تو کیا کہیں گے؟ آپ دو باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ جی گند نہیں ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے جی ہوگا, تو آپ کون رائٹ ہے اور کون رونگ ہے؟ ویسے سب کی اپنی رائے ہوتی ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ یار جس طرح آڈینس پیسے دیکھ کر جاتے ہیں, جس طرح سینما میں فلم دیکھنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بچوں والی فلم ہے, ہم نے بچوں کو لے کر جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑوں والی فلم ہے, یہ ایکشن فلم ہے, ادھر ہم نے جانا ہے, بڑوں نے جانا ہے. اسی طرح تھیٹر بھی جو ہے اس کی خاص آڈینس ہے. میرا خیال ہے جو آڈینس انہوں نے ختم کر دی ہے, یہ بھی تو نقصان کی ہے. پوائنٹ آف ویو رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ نظریاتی بات ہوتی ہے. مجھے بتائیں, ابھی تو ہزاروں کی آڈینس ایسی بھی اکٹھی ہو جائے گی جو بالکل فحش فلمیں دیکھنا چاہے گی, آپ آج آن کر دیں اور اجازت دے دیں کہ صرف اور صرف وہ تو پھر گھر بیٹھ کے بھی تو دیکھ سکتے ہیں. وہ دیکھیں شیخ صاحب, برائی تب تک قابل معافی ہوتی ہے جب تک انڈیویجول ہو, اکائی ہو. جب برائی اجتماعی بن جائے نا, اکثریت میں بدل جائے, زیادہ لوگ مل کر کریں, تو پھر وہ قابل معافی نہیں رہتی. کسی بھی قوم پر جب اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اسی وقت کیا تھا جب وہ ایک برائی اتنی پھیلی کہ اس کو برا سمجھا جانا ہی بالکل ختم کر دیا گیا. مجھے پتا ہے اسٹیج پر ڈانس دکھانے سے, آپ کو پتا ہے اسٹیج کی جو دیکھنے والے آڈینس اسپیسیفک آڈینس ہوتی ہے, کچھ ہزار لوگ ہی ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے، اور نہیں، اور وہی لوگ ہی دیکھنے جاتے ہیں، وہی لوگ ہی دیکھتے ہیں، اس سے پورا معاشرہ تو نہیں نا تباہ ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں تباہ ہوتا. اچھا لیکن ڈانس اور مجرم میں فرق ہے پلیز. اب اس بات کو نا بڑے تحمل کے ساتھ، کیونکہ بہت ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ہاں، بڑے لوگ کہہ بھی رہے ہیں، جیسا کہ آج کل وہ وسیم پنو ہیں ہمارے آرٹسٹ، اور انہوں نے ٹھیک ہے وہ ایک نظریہ ہے اور میں پازیٹیو نظریہ ہے. ایگری کرتا ہوں. جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے ایگری کرتا ہے. اور بھی کچھ آرٹسٹ، گوشی خان ہے اور یہ سارے ایک موومنٹ چل رہی ہے، ہاں. ٹھیک ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، وہ اس وجہ سے کہ میں گوشی خان کو یا وسیم پنو کو یا کسی بھی ایسے فرد کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں اس کے کاز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، اس نظریے کو کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ بات ایک کلیئر ہو گئی. یہ ہر ایک کا رائٹ ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھی جب بھی ہم اس پہ بات کریں کوئی پرسنل نہ لے، کیونکہ ہم سب بھائی ہیں، ایک فیلڈ ہے، ایک برادری ہے، اور مجھ میں بے شمار نقص ہیں لیکن ہمارے آپس میں ہیں. ہم ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھال لیں. چونکہ پاکستان میں فنکار کا چہرہ پہلے ہی اتنا مسخ ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں مراسی اور کنجر جیسے لفظوں سے نوازا جا رہا ہے. اب اس میں دکھ والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی جو کوئی کام ایسا کر رہا ہے اسے تو آپ کہیں، لیکن اس وقت کوئی بائی نیم نہیں کہتا کنجر یا مراسی. فنکار کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فنکار ہے. اب یہ جو لفظ فنکار کا اس دو لفظوں کے ساتھ ایڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب مراسی جو میراث والے ہیں یہ کسب والے ہیں. یہ تو بڑی کریڈٹ والی بات ہے کیونکہ اس کا فن کے ساتھ تعلق ہے. مجھے کوئی مراسی کہے گا نا تو میں چونکہ جو کام کر رہا ہوں میں خوشی محسوس کروں گا کہ ابھی مجھے یہ کسبی سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور اس ٹیلنٹ کے ساتھ میں پرفارمنس دے رہا ہوں. تو میرے لیے یہ میں باعث عزت ہے کہ یار مراسی ایک ہے. مراسی چونکہ ایک سینس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اوکے. لیکن مجھے کنجر کیوں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو میں اعتراض کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو وہ کام نہیں کرتا. اب جب کہ میں فار ایگزامپل کہ 10-12 سال سے کام نہیں کر رہا، میرا تو اس ماحول میں کوئی اتنا کھلا پارٹیسپیشن نہیں ہے، بلکہ میں احتجاجاً گھر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، خود سے ہی کہ یار نہیں میں نہیں یہ کر سکتا. اب کرے کوئی تو بھرے کوئی. فنکار آپ بھی ہیں، آپ کا تعلق بھی فن سے ہے، میرا بھی ہے. ہم گھر بیٹھے کنجر کیوں ہو گئے، یہ اب الزام کس پہ دھرا جائے؟ یہ اس نظریے پہ، نہ کہ کسی سنگل مرد پہ یا سنگل عورت پہ. اب سب سے پہلے تو میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ذاتی لڑائی نہ لڑیں، یا ذاتی لڑائی آپس میں دو گروہوں کی شکل میں ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالے. یہ ذاتی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اس کاز کی مخالفت کرے یا اس کاز کے حق میں ہو، یہ جو آپ والی بات ہے. اچھا اگر مجھے ایک چیز بتائیں، کیا یہ سارے ایس او پیز اور یہ چیزیں لگانے سے، ریسٹرکشن لگانے سے تھیٹر میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں فرق پڑا، کم ہوئے ہیں یا پھر زیادہ ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کے سارے سوالات یہ بھی محفوظ ہے اور ابھی پہلے والا بھی میں اس کا جواب دوں گا، وہ بھی محفوظ ہے. اس سے پہلے میں نا تاکہ ویورز کی سمجھ میں اور ہمارے جو آرٹسٹ سن رہے ہوں گے اس وقت ان کی سمجھ میں پہلے تو یہ بیس میں چاہتا ہوں کہ کلیئر کروں تاکہ اس پبلک کے بھی کہ ایکچولی یہ مسئلہ کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم ان کویسچنز کے آنسر پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، آج کا پروگرام سر آپ سبحانی صاحب اسی کے نام کر دیں تاکہ آج اس میں تھوڑا سا سمجھ کے بات کرتے. پہلی بات تو یہ میں نے کر دی کہ اس میں پرسنل لڑائی نہیں ہے. دو گروہوں میں ادھر بھی سارے اپنے ہیں اور ادھر بھی سارے اپنے ہیں اور ہم سب ایک ہیں. ہماری ایک برادری ہے اور ہم نے فنکاروں کے چہرے پہ جو کیچڑ لگا ہوا اس کو دھونے کا عہد کرنا چاہیے اس سچویشن پہ سب کو مل کے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آج سے نہیں چل رہی ہے. جو ڈیبیٹ ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دو گروہ ہے، یہ 1964 آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 1964 سے یہ سلسلہ دو گروہ ہوئے ہیں. ایک کہتا تھا کہ یہ، دوسرا کہہ رہا یہ کام خراب کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا مسلسل.
اب چونکہ یہ واضح طور پہ وہ جو ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے یا درست کر رہے تھے اس کے ریزلٹس اس وقت تو نہیں آنے تھے. اب آہستہ 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 جو دانشور لوگ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, اب اس کے ریزلٹس آ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ گھڑی جو ہے یہ اب فیصلہ کن گھڑی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. اس بات کو ویورز بھی سمجھے اور ہم لوگ بھی سمجھیں. اونٹ کو کسی ایک کروٹ بیٹھنا پڑے گا. اب بیٹھنا پڑے گا. ایک ہے اچھائی, ایک ہے دوسرے لفظوں میں کہ وہ کام جو میں پسندیدہ ہے, آزادی. اب میں برا نہیں کہوں گا, ایک ہے یہ اور ایک ہے آزادی. ہم دونوں باتوں کو مانتے ہیں, یہ آزاد ملک ہے, ٹھیک ہے, یہ بات طے ہوگی. اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ دو گروہوں میں اب سچویشن کیا ہے. سچویشن یہ ہے, ایک اور چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں میری, کیا کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ میں انہوں سے ٹویا کٹ دیا قاسم تینوں مینوں اتنے ہاتھ لیندے کہ تینوں میں وچوں رستہ کر دیں. یہ اسی طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بالغوں کے لیے اسٹیٹ ڈرامہ یہاں پر ہے, وہ فیملی والا اسٹیٹ ڈرامہ. جواب اتنا لمبا ہو رہا ہے, میرے اندر سے سوال نکل رہے ہیں نا, سوال نکل رہے ہیں. میں تھوڑی دیر جتوں نکل رہے نا اتنے ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس تو بعد ایک ہی کر کے مینوں پڑھائی جائے. اب آپ وہ پہلے والا کوشچن کریں, چونکہ یہ تو بیس کے دو گروپ پہلے سے, ہم ہیں ایک ہی. اب ہے نظریاتی لڑائی, اب اس پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ڈرامہ اور فنکار, یہ دو لفظ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آج کی شکل بن گئی. فنکار اور ڈرامے کو یہ چیزیں وارا نہیں کھاتی. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں باشعور آدمی, بیس کے بھی آپ کے گھر میں ایک کچن ہے بنا ہوا ہے نا, ایک واش روم ہے جہاں آپ نہاتے دھوتے ہیں, اپنی کلاسز صاف کرتے ہیں, اور دوسرا جہاں پہ آپ رزق بناتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. یہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ اس کی بیسک وجہ آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے. دونوں ہی فطرت ہیں, ایک طرف سے کھانا ہے اور دوسری طرف سے وہ صفائی کرنی. اب دونوں کو میں غلط تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کم از کم اتنا تو انسان کو سمجھ جو رکھنی چاہیے کہ میں کچن اور واش روم کو اکٹھا کر لوں ایک چار دیواری میں, کہ بھی یہ واش روم ہے اور یہ کچن ہے, اور ایس او پیز اس پہ یہ لگاؤں کہ یار تو کھڑا ہو کے موتر نہ کر, بہ کے کر, کیونکہ ادھر روٹی پک رہی ہے ادھر چھٹاں پہ رہی ہیں. تو کہ بھی جو ڈرامہ ہے, جو فنکار ہے, اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں جو اب ڈرامے کی شکل بن گئی ہے. چونکہ ڈرامہ کرتے ہیں فنکار. یہ جو آج ہو رہا ہے ڈرامہ, تو یہ لوگ نا آرٹس کونسل والوں کے پاس ہے, یہ اسکرپٹ جمع کراتے ہیں, ڈرامہ ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں, اور وہاں پہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک کہانی ہوتی ہے جس میں سے تو انج کر لی. ڈرامہ تو یہ کرتے نہیں. اچھا, ڈرامے کی اب میں آپ کو نزاکت بتاتا ہوں, میں کیوں کہتا ہوں کہ وہ تو چیز ہے ہی نہیں جس کو جو ٹھیک کر رہے ہیں. ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایک باپ کا کریکٹر ہے, اس نے آواز دی, بیٹا ذرا چائے کا کپ لے کے آنا, یا اپنے پنجابی اتی یہ اب چائے کا کپ لیا, تے اندروں آواز آئی تھی اچھا ابا جی, تو چائے کا کپ لے کے آئیے, تو انہیں فینسی ڈریس پایا تے وے گجرا وے, وہ میوزک دے وچ تھی آئی. ڈرامے کی نس تو یہی سے کٹ گئی. یہ تو کریکٹرز ہیں, کوئی فینسی شو کے کوئی ماڈل نہیں ہے. باپ بیٹی کو بلا رہا ہے کہ ابا بیٹا چائے کا کپ لے کے آ, تے بیٹی اندروں سر تے دوپٹہ رکھ کے کوئی نارمل شلوار قمیض جڑی بیٹی ہوندی ہے اس نے چائے کا کپ لے کے آئے گی, تو ڈرامہ رہے گا. جدوں دی انٹری تو تے میوزک لگ جائے گا تو ڈرامہ تو وہی. یہ تو اتنا نازک کام ہے. اگر ڈرامہ نہیں تو فنکار پھر کدھر ہے؟ فنکار جو ہے, ٹیلنٹ کا نام فنکار نہیں ہے. فنکار اس قواعد و ضوابط پہ پابند ہونے کا نام ہے. یہ فنکار ہے جو اس ڈرامے کے جو اصول ہیں, جو قواعد و ضوابط ہے, اس پہ پورا اترتا ہے, تب وہ فنکار کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ ٹیلنٹ ہے. سر آپ نے ان کے سوال کا تو جواب دے دیا. میں نے جو آپ سے 4 سوال کیے تھے اس میں تو ایک کا بھی جواب نہیں ملا مجھے. کہ آپ کے نا 4 مجھے سارے یاد ہیں سوال. اب اس بات کو میں سم کر لوں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو آپ نے یہ سم کی تھی, یہ گروپ اور یہ جو بات کر رہے ہیں انڈیویجول, آپ نہیں کہہ رہے, ایک وہ نظریے پہ چل رہے ہیں. ہاں, اب یہ ہوا کہ جب سے گورنمنٹ آف پنجاب
مریم نواز شریف صاحبہ نے, چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی طرف توجہ کی, میڈیا کی طرف, جس میں ہمارا فلم انڈسٹری کی طرف, سٹیج کی طرف, ٹیلی ویژن کی طرف, تب سے اس گروپ کو نا, یہ جو بیچارہ لاوارث گروپ تھا جس کی 64 سے کوئی نہیں سن رہا تھا, اب اس گروپ کو ایک شیلٹر ملا گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی نہیں طرف آپ یہ شیلٹر کا جو لفظ یوز کر رہے ہیں یہ جی. وہ ہے جو لوگ ڈنڈا بھی کہہ رہے ہیں. نہیں ڈنڈا سختی کی رہی، نہیں, وہ سختی تو وہ میں نے واضح کر دی ہے نا کہ بھی یہ ڈرامے پہ ایس او پیز یہی ہے کہ جیسے کچن میں اور باتھ روم والی بات ہے, مجھے پتا ہے اکٹھے. کچھ لوگوں کو بین کر دیا, کچھ لوگوں کو بند کر دیا, تو وہ ڈنڈا ہی ملا نا. یار وہ ڈنڈا کیڑا تینوں چاہیے جہدے اتنے تو ٹانگی بن کے تو گڈیاں لٹے. میں ڈنڈا نہیں ہوا ابھی, تو ڈنڈا نہیں نکلا, ہو سکتا نکل آئے, ابھی نہیں, ابھی پیار محبت سے وہ اس بار دوسرے گروپ کو یہ ہمت ملی, ان سے اب وہ میڈیا پہ آ کے بات کرنے کے قابل ہوا, کوئی پیچھے سپورٹ ملی. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کے لیے بھرپور ایفرٹس ہو رہی ہیں. اب یہ ہماری آرٹس کونسلیں جتنی ہیں اس وقت تقریباً 2 ارب روپیہ مختص ہوا ہے اس کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا. سارے تھیٹر جو ہیں دوبارہ بن رہے ہیں, جیسے الحمرہ 2 اس وقت اس کی سیٹیں ویٹیں چھت, یعنی کہ وہ بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے, ادھر کلچرل کمپلیکس میں کام شروع ہو گیا ہوا ہے, اور پہاڑی جو ہماری ہے باغ جناح پہ, اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا. اس کے بعد پریکٹیکلی اب یہ احتساب ہے. اب یہ ہے کہ میں صرف اس میں اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی بجائے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھال لیں. جو جنہیں بیجے ہے وہ وڈن دا ٹائم آ گیا. بس میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی یہ باتھ روم کو علیحدہ کر دیں اور کچن کو علیحدہ کر دیں, جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. دونوں پہ پابندی نہ لگائیں. جنہوں حاجت ہو, جس طرح دی بھی حاجت ہے ذہن چ, وہ دے کول ایک جگہ ہے, اتھے جا کے وہ دیکھے, پر ویکھے. تو یہ جو فیملی کے لیے یہ ڈرامہ اب آرٹس کونسلیں تیار ہو رہی ہیں, یہاں پہ فیملیز ڈرامے ہوں گے, تھوڑا سا صبر کر لیں. نہیں بیسٹ یہی ہے نا, بیچ کا پھنس گئے حسن بھائی آپ نے, تو اس کا مطلب کہ نہیں بیچ کا راستہ تو یہ ہے نا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں. نہیں ڈرامہ اور فنکار کو علیحدہ کریں, ان کی رجسٹریشن کروائیں. جو فنکار ہے نا, دیکھیں ایک را مٹیریل ہوتا ہے ٹیلنٹ, وہ بھی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, یہ سب ٹیلنٹ ہے. جب اس ٹیلنٹ کو تراشتے ہیں, نکھارتے ہیں, جب اس کو قواعد و ضوابط میں لاتے ہیں, اس کو ایٹیکیٹس میں لاتے ہیں, اس کو تمیز اس کام کی دلوائی جاتی ہے, اس کو تعلیم دی جاتی ہے, پھر وہ فنکار کی صف میں آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے پہلے ہی یہ چیزیں الگ نہیں ہیں. ایک وہ تھیٹر یا سٹیج ہے جو آپ الحمرا میں وغیرہ کرتے ہیں, اور ایک یہ ہے جو کہ جگتوں اور جوکس والا ہوتا ہے. پہلے ہی تو ہے, نہیں قاسم بھائی, یہ سب ایک ہو چکا ہوا ہے. الحمرا میں بھی جو پلیز ہوئے ہیں پیچھے اس کے بند ہونے سے پہلے, سب پورے پاکستان میں اب بھی یہ سب کچھ آرٹس کونسل کے انڈر ہی ہو رہا ہے. یہ آج بھی ویسا ہی ہے. میں صرف گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا پرسنلی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ کسی کا کام بند کر دیں. ٹھیک ہے, جو جس طرح کمانا چاہتا ہے وہ اس طرح کمائے, لیکن ان کو علیحدہ تو کر سکتے ہیں. آرٹس کونسلیں بات کریں, وہاں پہ آپ فیملیز ڈرامہ 8 بجے کا ٹائم جو ہے 9 بجے کا ٹائم, اور بغیر گانوں کے ہو سکتا ہے. گانا جو ہے ڈرامے کے تسلسل کو برباد کرتا ہے, یہ بات مان لیجئے. یوں کہ ہمارا ایشین یہاں کے کلچر میں یہ, اب فلموں میں دیکھ لیں کہ انگلش فلموں میں اس طرح گانے نہیں ہوتے جو کہ اسٹوری کو بریک کرتے ہیں. یہاں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نا اس کو شامل کیا گیا, لیکن انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا کہ اس کی گنجائش ہے. یہ بھی تو ایک فارم آف آرٹ ہے, اور یہ ایک سٹائل ہے. اس فارم نو علیحدہ کر کے ਉਹਦੀ ਝੱਗ ਕੱਢੀ ਜਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. جو لوگ انجوائے کرتے ہیں انہیں تو دیکھنے دینا. ਭਾਈ ਜਾਨ وہ دیکھیں, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ وہ ਉੱਥੇ ਬੜਨ ਲੱਗਿਆ. وہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دکھاؤ گے تو دیکھیں گے نا. آپ بند کر رہے ہو. میں کیوں دکھاؤں, دکھانے والے بھرمار ہیں, ان لوگوں کی اکثریت زیادہ ہے, وہ دکھا رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ اب جا کے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے. ڈیجیٹل ہالز بن رہے ہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ
میں اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب فیملی ہے نا، یہ پوری فیملی آرٹ کے ساتھ ان کا بہت ہی لگاؤ ہے، ٹھیک ہے، شروع سے ہی. اور یہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا نہیں، اب تو میں کہوں گا کہ وہ کر رہے ہیں. جیسے فلم انڈسٹری کو اس وقت 3 کروڑ ریوائیو کیا جا رہا ہے، بالکل، فلموں کا سروائیول. پھر یہ جو ڈیجیٹل ہال بن رہے ہیں کونسلز میں، وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ ان میں بھی فلموں کے شوز چلیں گے. فلم سٹی یہ اتنی بڑی انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا تو ہماری فلم انڈسٹری بھی بحال ہوگی اور ڈرامہ بھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچن اور واش روم کو علیحدہ کر دیں، کیونکہ یہ لوگ ڈرامہ آرٹس کونسل کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور خود جو کر رہے ہیں اس کو ڈرامے کا ٹائٹل اس سے ہٹا دیں، فنکاروں کا ٹائٹل ہٹا دیں، ان کو کوئی اور نام دے دیں، نائٹ شو کر دیں، انٹرٹینمنٹ پروگرام کر دیں، اس کا ٹائٹل کچھ رکھ دیں، لیکن ڈرامے کا حق ان کو نہیں ہے. چونکہ ڈرامہ آرٹس کونسل والے اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہیں، مریم نواز صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ اور سیکریٹری جو ہمارے انفارمیشن ہے، اب میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود فیملیز ڈرامے کا آغاز کر کے ان کو ایک رول ماڈل بنیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اس کو پروان چڑھائیں. جب یہ فیملیز آئیں گی اور یہ سلسلے آگے پروان چڑھیں گے اور لوگ ترسے ہوئے ہیں، 1% سے بھی کم ہے جو اس وقت ڈرامہ دیکھ رہی ہے، تو باقی جو 99% لوگ ہیں اس میں کوئی 30-40% بھی بڑے ہیں، یا 10% یا 2% بھی آ گئے نا لوگ فیملیز والے، تو یہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کامیاب. کیا آڈینس کم ہوئی ہے یا پھر زیادہ ہوئی ہے؟ آڈینس کم ہوئی ہے. آپ ریشو کم ہوئی ہے نا. پاکستان میں کتنے لوگ، یعنی پنجاب میں کتنے ہوں گے اندازاً، کتنی آبادی آپ مجھے بتائیں. پہلے اگر کوئی 1 مہینے میں 1000 بندہ یہ اسٹیج ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا نا، میرا خیال ہے اب 200 بھی نہیں رہ گیا ہونا. وہی میں کیا اس کی وجہ؟ یا دیکھیں کہ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یہ کنٹینٹ کو رد کر چکے ہوئے ہیں. یہ مخصوص پبلک ہے جو 11 بجے، ان کو 11 بجے کا ٹائم دیں. یہ اپنی موت خود مر جائے گا، یہ اب قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ احتساب ہو رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں، چاہیے نہیں، وہ خود یہی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے، اندازہ ہے کہ اب اس کو پروان چڑھائیں. یہ خود اپنی موت مر جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. نہیں، کیسے ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، آپ نے بھی ان کی بات کے ساتھ، ان کے پوائنٹ سے ایگری تو کر لیا. آپ کی باتوں کا بھی لب لباب یہ نکلا کہ ڈانس اور بالغ افراد کا جو سٹیج ہے وہ الگ کر دیا جائے، یعنی کہ سٹیج ہو. نہیں، اس میں بالغ نابالغ کی بات نہیں ہے. وہاں کون سا کوئی ایسا کام چلتا ہے؟ ایگزیکٹلی، ڈانس ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ اور ایس او پیز کے اب حساب سے ہو رہی ہے. ہم ایسے نہیں بہتان کے ایک طرف کیچڑی اچھالتے رہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ڈرامے ہو رہے ہیں اور یہ سارے لوگ اب کوشش کر رہے ہیں. تو معاشبین کم ہو گئے نا. وہ ابھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب سے آپ نے اصول و ضوابط طے کیے ہیں تماشبین کم ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اب 1 منٹ دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ ڈرامے، اسٹیج ڈرامے پروڈیوس کر رہا ہے نا، وہ اپنی سہولت دیکھتا ہے، وہ رائٹر کے اوپر خرچ نہیں کر رہا، وہ اداکار نہیں لے رہا. اسے جگت باز چاہیے جن کو موٹی موٹی سچویشن بتا دی جائے اور وہ 3 گھنٹے اسٹیج کے پورے کر دیں. بھائی اگر تو ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں نا، یہ ڈسکس تفصیلاً ہے اور اس کے ٹوٹے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو فیمیلز فنکارہ ہیں جو وہاں پہ اب کام نہیں کر رہی ہیں، کم کر رہی ہیں. مجھے نہیں پتہ چونکہ میں بہت سارے نیو آرٹسٹ کو نہیں جانتا. تو اب یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جی پروڈیوسر کی یہ ڈیمانڈ ہے، وہاں پیمنٹ نہیں ملتی، وہاں حالات ایسے ہیں. وہ یہ ڈبیٹ چل رہی. میرا کسی پہ کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں ہے، میں تو موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ اس کی ڈیٹیل پہ جانا چاہیں گے تو وہ میرے ساتھ ہر ٹاپک پہ، اگر فار ایگزامپل کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے گند ڈالا، میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا؟ گند تو انہوں نے ڈالا، لیکن یہ وجہ کیا بنی؟ اس میں ہمارے سینئرز بھی انوالو ہیں. زیادہ وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے، ہم ایک پورا پروگرام اس کے لیے مختصر کر دیں گے. اور اس میں چلے وہ ایک ٹاپک ہی لیتا ہے، وہ کریں گے. ہاں، میرا مین یہ تھی بات کہ یار آزادی کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے آزادی دی تو اس نے پینٹ شرٹ دونوں اتار دی. آزادی میں بھی کوئی رولز ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے کہ بالکل آزادی کہتے ہی وہ ہے جہاں باؤنڈریز اسپیسیفک دو, ہاں اسپیسیفک. دنیا بھر میں آزادی کا یہ نہیں مطلب ہوتا, یہی مطلب ہے پوری دنیا میں چاہ کے آپ کچھ بھی کرو, نہیں, قانون ہوتے ہیں, قانون کو آزادی کے ساتھ آپ نہ کریں. شخصی اور فکری آزادی کا مطلب شیخ صاحب آج کے دور میں, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, قانون ہے کہ آپ نے کسی راہگیر کو چپیڑ نہیں مارنی. آپ کو کہ آزادی ہے اس کا مطلب میں چپیڑے ماروں, نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ قانون میں لکھا ہوا. قانون میں آپ نے پبلک میں کپڑے نہیں اتارنے, ٹھیک ہے. آزادی کا یہ نہیں مطلب آپ نے میں نے انہوں نے آزادی دے دی تو لوگ کپڑے اتار دیں گے, لوگ چپیڑے مارنا شروع ہو جائیں گے, لوگ قانون یہ ہونا چاہیے کہ اگر راستے میں گڑھا ہے, قانون ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی ہماری آزادی ہے, ہم اس گڑھے میں چھلانگ مارنا چاہتے ہیں, ایسا ہے کون ہوتے ہو بھائی ہمیں روکے؟ ایسا ہے ہی نہیں, اور لوگ اس گڑھے میں چھلانگیں مارتے جائیں, کیوں ماریں گے؟ پاگل ہیں وہ. قاسم صاحب ہاں لاڈلا لاڑا ہوتا ہے وہ بھائی جان. بات یہ نہیں ہے, آزادی ہر بندے کو ہونی چاہیے. میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں, میرا تو آنا جانا اتنا نہیں ہے. کتنی آزادی ہونی چاہیے؟ میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹسٹ جو ہے نا, جو لوگ کچھ ناراض ہیں, جب ان کے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, خصوصاً لڑکی ہیں, وہ تو سیدھا کہتی ہیں کہ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ان سے کام لیا یا کس طرح کام ہو رہا ہے. وہ بتا رہی ہیں, وہ پبلک کو پتہ ہے. ہم لوگوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایپ جو ہی نکال کے اس کے کر کے پرسنلی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن اس بزنس کی کیا شکل بن گئی ہوئی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور میں صرف یہ بات, میرا اپنا جو نظریہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک بات اس طرف نکل رہی ہے, ایک فنکار اگر اس نظریے کو سپورٹ کرے گا تو وہ اس کا حصہ بنے گا. میں نے اتنا عرصہ کام کیوں نہیں کر رہا میں اسٹیج پہ, یہ کہ کام بھول گیا ہوں, یا وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا دل بھی کرتا ہے لیکن میں نہیں کرتا, کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں احتجاجن میں گھر بیٹھا ہوں, اور کس کو ضرورت نہیں ہوتی, یہ نہیں کہ کسی مالی فائدے کے لیے. آرٹسٹ کی اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے 25-30 سال کوئی رات ایسی نہیں جو اسٹیج پہ میری نہ گزری ہو. ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں کس طرح خود کو کنٹرول کر کے, اسٹیج ہماری وہ ماں ہے, ہم اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں, جہاں اس نے انگلی پکڑ کے ہم کو چلنا سکھایا. ہم نے یہاں سے پیسے کمائے, یہاں سے عزت کمائی, یہاں سے شہرت کمائی, یہاں سے کمائی کے پیسے میری ماں باپ کی قبروں پہ لگے ہوئے ہیں, میرے ماں باپ کے علاج پہ لگے ہوئے ہیں. اسی کمائی کے ساتھ حق حلال کی میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا لوگ اس کام کو کیا سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے اچھا میٹر کنوے کیا. ہم نے وہ کام کیا جو ایک الحمدللہ کہ جو بڑے بڑے دانشور لوگ کرتے ہیں, کہ بھی اویئرنیس دیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں. خود جوکر بن کے ہم نے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دی, تو حق لال کی کمائی کے ساتھ کی. یہ تو وہ ماں ہے جس نے ہمیں, اللہ پاک نے ذریعہ بنایا, ہمیں عزتیں بھی دی, پوری دنیا گھوما. 3 جگہ پہ میں نے اینڈ آف دی ورلڈ کا بورڈ پڑھا ہے, کتنا کا کھجل ہویا وہاں کا یورپ, اس کام کی وجہ سے. میں اس کام کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اب میری ماں کے سینے پہ کھڑا ہو کے کوئی گالیاں بک رہا ہو یا کوئی جم تو مجھے تو غیرت آتی ہے, چونکہ فنکار کلچرل کا اپنا آئینہ ہوتا ہے, چہرہ ہوتا ہے, اور ایک غیرت ہے جو ہمارے خطے میں ہے, ہمارے کلچر کی ایک غیرت ہے. فنکار با غیرت ہوتا ہے, بے غیرت فنکار ہو ہی نہیں سکتا, اس کو کوئی اور نام اس کا رکھ دے. میں تو اس بات پہ کلپ رہا ہوں کہ اس لیے میں حصہ کہ بھئی مجھنوں ایسے پیسے نہیں چاہیے دے کہ میں اتھے سیلنٹ, میں نہیں کردا جی گندا کام, میں چپ کر کے کھلو گیا یا میں اپنے ڈائلاگ بول لے, لیکن میں اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوں, اس کا حصہ بنا ہوا ہوں, اس کی کمائی. اب یہ دیکھیں کہ ویڈیوز بن رہے ہیں, یہ جتنا جو گند ہوا ہے یہ چھپا ہوا ہے. میں مر جاؤں گا, میرے مرنے کے بعد یہ تو اب قیامت تک چلتا رہے گا. جب بھی چلے گا, کیا مجھے قبر میں پیچھے کیا پہنچے گا, مجھے یہ بات بتائے. اتنا احتساب میں اپنا نہیں کر سکتا کہ یار ایک آپ درخت لگاتے ہیں, آپ کوئی نلکا لگواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صدقہ جاریہ, مرنے کے بعد بھی آپ کا عذاب کم ہوگا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ جو صدقہ جاریہ نہیں, صدقہ شیطانی ہے, کیا میں سمجھنا وا کہ میں دا بھار چک لواں گا, یہ چھپ جا نہیں ہے.
یہ جو گناہ جاریہ بن بری جائے گا۔ جگتیں یہ لوگوں میں رواج نہیں پڑا، محلوں میں لوگ جگتیں نہیں کرتے. اب یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، وہ جو آپ کے استاد جانی صاحب ہیں وہ کتنے پروگرامز کرتے ہیں، لوگ کس طرح جگتیں کرتے ہیں، اتنی اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ، اس کو اپناتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آ گئی. اب سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ایسا کنٹینٹ کرتی ہیں جو اسٹیج سے ہی آبزرو کیا ہوا ہے. تو یہ کہاں آگے بات چلی؟ تو خدا کے لیے سیلف سینسر ہونا چاہیے، اپنی غیرت کو نہ جانے دے، اس بات کو نہ جانے دے. روپیہ پیسہ شہرت یہ دنیا کی ہے، یہی رہ جانی ہے. اگر امان اللہ ورگا بندہ نہیں دیا، ہائے 2 بادشاہ سن اس فیلڈ دے جنہاں نے اگوں ہاتھ چک کے امان اللہ صاحب نے 20 بادشاہ بنائے. کنے 20 تو بھی ود بادشاہ بنا کے دیتے. ایک بادشاہ نے ایتھے عمر شریف صاحب ایک بادشاہ تے کنے بادشاہ بناتے انہیں. اینا 20 بادشاہ کو لوگوں ایک بھی بادشاہ نہیں بنے. ایک ایسے نلائق نے. بھئی جواب دے میں نہیں ہوں، میں ساری زندگی ایک سپورٹنگ سلسلے میں رہا. جو فیم حاصل کر لیتا ہے نا، جس کو اللہ پاک عزت دیتا ہے، وہ فرنٹ لائن پہ آ جاتا ہے. اس کے پیچھے پورا جتھا ہوتا ہے، اس کی پوری قوم ہوتی ہے. یہاں جو فرنٹ لائن پہ آئے نا، اس نے اپنا سوچا کہ میں اپنا ٹھڈ بھرنا، وہ عزت جاندی جاوے، غیرت جاندی جاوے، پچھلے مردے نے مرن. وہ انڈیویجول فائدہ سوچ کے نا اپنا بھری جا رہے ہیں، اور ہن تک بھری جا رہے ہیں. انہوں ہوش ہی نہیں گئی انہوں نے کہ بھی باقی ہے جڑا پیچھے جدے اسی اگے سربراہ بن کے چھاتے چوڑے کر کے بیٹھے ہیں، یا اسی استاد آ، اسی وڈے آ، تو انہاں وڈیاں دیاں ذمہ داریاں بھی ہوندیاں نے. اللہ ایویں نہیں نواز دیندا اس منصب دے اوتے. بادشاہ ایویں نہیں کسی نو بنا دیندا، اودے تے ذمہ داریاں ہوندیاں پوری رعایا دیاں، اپنی قوم دیاں. اب وچ نہ بولی او قوم دیاں. ٹھیک ہے، اینا چ مینوں دسو کہ کیڑا بندہ جننے بھی فرنٹ لائن تے گئے کیڑا اے ذمہ داریاں پوریاں کر رہا جس کر کے اللہ پاک نے انہاں نو منصب دیتا ہے. ماں سوائے اپنا ہی سارا سیٹ کرنا ہے. بھئی 95% تسی اپنا سیٹ کرو، لیکن 5% تے اے نہیں کہ خیرات دیو. انہاں واسطے رستے بناؤ، انہاں واسطے پلیٹ، جس طرح تہاڈے وڈیاں نے تسی کی کیتا ہے. انہیں جننے بھی انہاں نے کی کیتے، انہاں نو بنی بنائی سلطنت ملی ہے، سجے سجائے تخت و تاج ملے نے. اس تخت و تاج دے وچ جڑی جنریشن نال میرا تعلق ہے، یا میرے ورگے ہور بندے جڑے اس لیے گھراں وچ بیٹھے نے، او دے وچ ساڈا خون شامل ہے. تسی او دے اوتے آ کے راج کیتا ہے، گو کہ اپنی قابلیت نال کیتا ہے. تسی اس قابل ہو، اللہ نے تانوں بادشاہ بنایا ہے، اور تسی بادشاہ بنے ہو، اللہ پاک نے تانوں نوازیا ہے. لیکن اے جڈا وڈا مقام پتر اونیاں ہی اتے ذمہ داریاں بھی نے. انہاں ذمہ داریاں دا کل نو حساب ہونا ہے. ایتھے جڑا بھی فرنٹ لائن چ آیا ہے نا، فلم انڈسٹری والوں، سٹیج والوں، پہلے تو بعد اس جنریشن دی میں گل نہیں کر رہا، اے جننے بھی اس جنریشن تو بعد آئے نے، اے کہندے نے کہ سارا کچھ سانو دے دیو. چونکہ فرنٹ تے اسی کھلوتے ہیں تے سامنے بندے آئے نے پارٹیاں، اے کہندے سارا سانو دے دیو، اسی پھر اپنی مرضی نہ دل چاہے گا تے کسی نو دے دیاں گے، دل چاہے گا. او اے تانوں اس وجہ کر کے سارا کچھ آ رہا ہے کہ پیچھے تہاڈے ایک جتھا ہے. تانوں کلے نو کون پوچھدا ہے؟ کیونکہ تانوں اللہ نے فرنٹ تے ہے. تسی ہن ایران عراق اپنا ایران دے تے معاہدہ میں کروا رہے ہیں، پاکستان کروا رہے ہیں نا، میں کروا رہے. لیکن یہ اگے اللہ پاک نے بندے رکھے نے جنہوں نے اللہ پاک نے نامزد کیتا ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے، ہور منسٹرز نے، فلانے نے. ادھروں میں کسی جماعت کی گل نہیں کر رہا، جڑے بھی اس ویلے برسر اقتدار نے انہوں نے یہ موومنٹ کرنی ہے، یا میں جا کے ٹرمپ نو بٹھا کے تو انہوں نے کرا. میرا تے کام نہیں گا، چونکہ جڑا اگے فرنٹ تے اللہ نے بنایا ہے وہ ذمہ داری. یہ دسو مینوں یہ اپنی ذمہ داریاں جس کر کے پیچھے انہوں نے رعایا کلپنا شروع ہو گئی ہے. پچھلی قوم وہ کدی کوئی بلاگ کر رہا ہے، کدی کوئی کر رہا ہے، کدی یار انہوں دی بھی تو سن لو کیوں تڑف رہے ہیں. یا پرسنل تے تہاڈی کوئی لڑائی نہیں، یا میرے نال پرسنل میرے تے، یعنی کہ میں اپنے سینئرز دا غلام، میں اپنے جونیئر دا بھی، میری پوری زندگی میں انہوں دا بھی غلام بن کے رہا. سارے مینوں بڑے پیارے نے، مینوں اپنے بچیاں نالوں میرا زیادہ احترام کرتے ہیں. یعنی کہ میں انہوں کہاں گا کہ جننے بھی اپنے منڈے نے، میں اج تک کدی ایسا نہیں ہویا جننے سٹارز نے کہ میں کوئی گل کیتی ہوئے تو کسی نے نہ مننی ہوئے. میرے ساتھ تو یہ پرسنلی سارے ٹھیک ہے.
جتنے بھی ہمارے فنکار ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, یہ ایک کاز کی لڑائی ہے. یہ جو تھیٹر سٹیج ٹھیک ہے اس کو خراب اور ولگیرٹی کی طرف لے کر جانے میں جو سٹیج کا پروڈیوسر ہے اس کا ہاتھ ہے, جو ڈائریکٹر ہے اس کا ہاتھ ہے, سینئر جو کامیڈینز ہیں اس کا ہاتھ ہے, یا جو آڈینس دیکھ رہی ہے اس کے لیے یہی دکھا رہے ہیں کے لیے ان کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, اب وہ وقت پہ چلے جاتے ہیں کہ جب افضال احمد صاحب تماثیل آباد ہو رہا ہے اور ڈرامے اور کیا خوبصورت جوش اور جذبہ اور ٹیمز کام کر رہی ہیں, ادھر یہ ٹیم کر رہی ہے, وہاں اس وقت ہوتا کیا. پھر ربیہ انٹرنیشنل جو آج کا محفل تھیٹر ہے وہ اپنے عروج پہ, وہاں شرطیاں میٹھے جیسے ڈرامے, وہاں پہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے. اس سے تھوڑا سا پہلے چلے تو ان میں طارق جاوید صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ اپنا بشیرہ ان ٹربل جو تاریخی ڈرامہ جس نے ٹکٹ نصیب کی پبلک کو, ٹھیک ہے, کہ ٹکٹ مہنگی ہوئی اس سے اور دنیا ٹوٹ کے, جو پائنیئر ہیں لوگ جنہوں نے اس کو سلطنت بنایا, اب وہ لوگ سارے دوست ہیں, پیار ہے آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہیں, لیکن کام کی جنگ ہے, ہر بندہ اپنی اپنی ٹیم سے زور لگا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ 3-4 ہال نے یا ایک ہال نے تو ایک کوئی رائٹر ڈائریکٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیکسپیئر نالوں بھی بڑے نے کہ جڑے ہر ہفتے ایک ڈرامہ نواں دیندے نے. اے تے شیکسپیئر بھی اس کام تو کناں نو ہاتھ لا کے پرے نو نس جاندا کہ بھائی میں نہیں اتنا کر سکتا, کیونکہ یہ تو ہر بندے کی زندگی میں کوئی 6-7 ایسی تخلیق ہوتی ہیں یا 10 ہوتی ہیں, سینکڑیاں دے حساب نال تے نہ کوئی دنیا دے ایسا رائٹر جمے نہ ڈائریکٹر جمے کہ یہ تو سینکڑیاں دا سکور ہے. لیکن اس سے کوانٹٹی تو کوالٹی پہ فرق ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. 8 دنوں میں 2 ریہرسلوں میں ڈرامہ تیار ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ یہ ڈرامہ میں کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں نکلا ہوا اس لیے تیار ہو جاتا ہے, ڈرامہ تو تیار نہیں ہوتا. اس وقت ہر پارٹی علیحدہ علیحدہ زور لگاتی تھی اور عروج پہ تھا کام, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ڈانس والی ایک وبا چلی, ٹھیک ہے, کہ بھی ڈانس نے یہ میوزیکل شوز سے شروع ہوا, یہاں پہ کچھ بینیفٹس شو ہونا شروع ہوئے جس میں ایسے ڈانس سٹیج پہ ہونا شروع ہوا. وہ کبھی کسی آرٹسٹ کا بینیفٹ ہے, کبھی اس میں فلمی ہیروینیں بھی آ گئی, وہ بھی آ گئی, 2-3 آرٹسٹوں کی پرفارمنس ڈانس کی, اس سے یہ پھر ڈرامے میں کنورٹ ہوا. اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہم بھی اس وقت بھرپور کام کر رہے تھے. اس وقت سہیل احمد صاحب ایک ایسی آواز تھی کہ جو کہہ رہے تھے کہ یار یہ جس طرح شروع سے ایک چلتا آ رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں, پچھلا بھی کوئی سن کھول لیں گے تو اس میں بھی بتا دوں گا, بائی نیم بتاتا رہوں گا کون کون نکلتا رہا. سہیل احمد صاحب نے اس کے خلاف کہ یہ آگے چل کے بڑا کام خراب ہو جائے. اب آپ کو یقین آ رہا ہے کہ سہیل احمد جو اس سے پچھلے جو بندے اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ اس کا انجام کیا ہے, کہ یہ نہ کرو, اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آیا. اب میں سچی بات تو پھر ایڈ کس نے کرایا, وہی میں چلے اب بتاؤں گا, میں بتائیں. اس وقت یہ ہوا کہ سہیل احمد صاحب صرف اکیلے آدمی جنہوں نے یہ آواز اٹھائی. اس کے یہ ہوا کہ بھی ادھر سے وہ محفل تھیٹر میں یہ وہ, پھر ایک ٹائم آ گیا کہ تماثیل میں سہیل صاحب, سخی سرور صاحب, یہ گروپ چونکہ انہیں کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کے ساتھ آرٹسٹ بھی تھے, مان اللہ صاحب بھی تھے, ببو برحال صاحب بھی تھے, مستانہ, یہ سارے آرٹسٹ. مستانہ صاحب پھر ادھر بھی جا کے ڈیٹس کرتے, ببو صاحب بھی کرتے تھے, مل جل کے کام ہو رہا تھا, لیکن یہ ان کے ساتھ لوگ موجود تھے. اس میں یہ ہوا کہ ڈانس کی بھرمار ہوئی, لوگوں نے ڈانس دیکھنا شروع کر دیا, تو ادھر سے ڈرامے لاس میں جانے شروع ہو گئے, جس میں ادھر بھی پروڈیوسرز ٹھیک تھا, پروڈیوسرز کا ادھر سے پیدا ہو رہا تھا, وہ ہر طرف کام کر رہا تھا. ادھر سے سہیل صاحب لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی پروڈیوسرز تھے جو ساتھ میں انوالو. اب وہ دن بدن نقصان, پھر سہیل صاحب نے پارٹنرشپ پہ بھی ڈرامے کیے. سہیل احمد صاحب میں مائنڈ یعنی کہ یہ حال کو اجڑ گئے اپنی اس غیرت کی وجہ سے, اپنی اس بات. اب وہ پرسنلی نہیں سوچ رہا, پرسنلی تو اس کا فائدہ ہے کہ بھی وہ جڑ جائے, وہ بھی کرے, لیکن یہ ہوتا ہے ہیرو جو فرنٹ لائن پہ اللہ نے مقام اور عزت دی, وہ اڑ گیا, اس نے کہا نہیں یار میں نے نہیں یہ کرنا, چونکہ اس کا انجام بہت برا ہے. بے شک ابھی تک تو ہم مراسی ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر والا ٹائٹل ہے, میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ یار کیونکہ ایک رتبہ ہے, میں سمجھنا, میری گھر غلط نہ سمجھنا,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਨ ਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਬੋਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਸਮੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਜਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ। ਉਧਰੋਂ ਗਾਣੇ ਰੂਜ ਤੇ ਚੜੇ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਡਾਊਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਕਾ ਸੇ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਉਹੀ ਸਪੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਛੋੜ ਗਏ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਚੂँकि ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਿੱਧੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸਬੇ ਹਾਲ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਾਤੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵਰਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਤਾਈ ਫਨਕਾਰ ਬੜਾ ਕਲਪੇ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਾਸੀ ਬੜਾ ਕਲਪੇ। ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਸਰਾਂ ਕਲਪੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਜਾ ਸਲਾਮਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਲੋ ਚਲੋ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, कम से कम थोड़ा जो इस बैठे लम्हा फिक्री है तो मुझे कि की खोया की पाया। मुझे जो लग रहा है ये कसूर है ऑडियंस का कि वो ऑडियंस जो थी वो डांस वाला ड्रामा देख रही थी, दूसरा ड्रामा नहीं देख रही थी। अगर ऑडियंस डांस वाला ड्रामा रिजेक्ट कर देती, डांस ही ना होता। सर इस तरह नहीं होता। आवाम से आज भी चाहत फतेह अली खान क्यों हिट है? ये पब्लिक को जो दिखाएंगे ये बात साबित करती है कि चाहत फतेह अली खान दिखाएंगे वो उसको भी अप्रिशिएट कर देगी। अब आपने है कि आपने क्या दिखाना है? ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਗੈਰਤ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਬਚੀ ਹੈ हसन भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल रह नहीं सर। अगर रोकथाम ना की गई, अगर चेक एंड बैलेंस ना लगाया गया, दिस इज द राइट टाइम
تو آج سے 10-15 سال بعد وہ ایک مخصوص نسل جو اپنی روایات سے یا اچھائی برائی کے کنسیپٹ سے جڑی ہوئی ہے وہ چلی جائے گی دنیا سے. سارے انتظامات کی باغ دوڑ ان لوگوں کے پاس آ جائے گی جن کی تربیت شیطان نے کی ہوئی ہے, شیطانی نظام نے کی ہوئی ہے, اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے, جو یہ سیکھ کر بڑے ہوئے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو, تم کسی کو برائی سے نہ روکو, سر میں یہی جو کہہ رہا تم ہوں برائی کہ کرنا چاہتے کرو. یہی لمحہ فکری اگر اس وقت بھی ہمیں ہوش نہ آیا تو یہ اب بربادی بالکل تو ہو چکی ہے. یہ 5 سے 10 کچھ بچا سال لیں. یہ آخری میں آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ لوگوں کی ان باتوں پہ نا جینزیز ہنستے ہیں کہ یہ بڈھے لوگ کیا باتیں کرتے, چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ماڈرن ہو گیا, سب کچھ بدل گیا ہے, اور یہ لوگ ابھی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں سوری میں ہاں ضرور کہ یہ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں جینزی, لیکن ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ جتنی ٹیکنالوجی اس کا استعمال کریں اور ہمیں بھی گھسیٹ کے اس ٹیکنالوجی میں لے کر آئیں, لیکن جو روح ہے نا وہ بابوں کے پاس ہی ہے. ان کے پاس ایک روبوٹ ہے, مانتے ہیں کہ کیا بات ہے, روبوٹ انسان جیسا. روح فنون لطیفہ میں فیلنگ ہے صرف, کوئی اتنے کوئی منہ چو اگ نہیں کٹدا. فیلنگ اگر نہیں ہے تو یہ کام ہے ہی نہیں, روح نہیں ہے. مکینیکل بھئی آپ روبوٹ بنا لیا, بنا لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اچھی بات ہے, کہ روح جو ہے نا اس کی وہ بابے ہی محسوس کرتے ہیں, وہ آگے کنوے کرنا چاہتے ہیں. یہ روحانی بات ہے کہ یہ مہندی حسن صاحب ہیں, یہ شہنشاہ غزل ہے, یہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, انہوں نے وہ ترانے گائے ہیں, وہ لوگوں کو دماغ کو ریلیکس کیا ہے, یہ وہ سروں کے مالک تھے اللہ پاک نے. تو روح ہی نہیں ہے تو چاہت فتح علی خان کی اسٹرکچر ہے, بس ایب نے جینسی. شیخ صاحب اس بات کا جواب میں بھی دینا چاہوں گا. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ نئی نسل تو یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے, ہمیں دیکھنے سننے میں بھی, بولنے میں بھی, لکھنے میں بھی. لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10-15 سال ہیں, ابھی وہ لوگ موجود ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے کہ یار آزادی ہونی چاہیے, لیکن ہم کسی کے آگے جواب دہ ہیں کتنی آزادی ہونی چاہیے. ہمیں یہ زندگی ادھار ملی ہوئی ہے, یہ ایک امتحان کے لیے ملی ہوئی ہے. نئی نسل تو یہ بھول گئی, اس کے نزدیک تو یہی زندگی ہے. جن چند لوگوں کو یاد ہے انہیں ٹھوک بجا کر, کنڈے کھڑکا کے, دروازے توڑ کے, کھڑکیاں توڑ کے اگلے بندوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اوے آگے کھڈا ہے, اپنی آخرت کا کچھ انتظام کرو. لوگ کہتے ہیں بھئی آپ اپنی آخرت کا دیکھیں, ہماری آخرت کا نہ سوچیں, ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں. بٹ بینگ اے مسلم, بینگ دا پارٹ آف اے مسلم سوسائٹی, بینگ پارٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر چاہے ہماری اکثریت بھی راہ سے ہٹنے لگے, وہ کہے کہ ہمیں آزادی چاہیے اس طرح کی یا اس طرح کی, جو چھوٹی سی اکثریت جس سے حقیقت کا ادراک ہے اسے کسی بھی صورت اس بات میں رکاوٹ ڈالنی ہے, دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہم ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں بتائے گئے, اللہ کے بتائے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنی ہے, ورنہ ہم کل جواب دہ ہوں گے. اچھا مجھے ابھی یہ سامنے کی بات ہے, میں آپ سے ایک سوال اب کرتا ہوں کہ اس وقت ایشیا کی جو ہماری پٹی ہے, یہ جس میں چائنا ہے, ہندوستان ہے, ہم لوگ ہیں, یا اردو پنجابی, چلو چائنا کو بھی پنجاب اور انڈیا جہاں اردو پنجابی بولی جاتی, کون سی فلم اس وقت سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے اور اچھی جا رہی ہے انٹرنیشنلی سطح؟ ابھی تک یا پھر ابھی بھی اس ٹائم بھی بالی ووڈ یا تامل انڈسٹری یا پاکستانی انڈسٹری, کون سی فلمیں اس وقت چل رہی ہیں؟ میرا خیال انڈین پنجاب کی موویز, ہالی ووڈ کی میرا خیال ہے جو زیادہ اس وقت سب سے زیادہ جو بزنس کر رہی ہے وہ تامل فلمیں کر رہی ہے. ہاں تامل بالکل کر رہی, بالکل کر. ابھی ایک ریسنٹ آئی ہے فلم, اس نے تو ریکارڈ توڑ دیے سارے. اس وقت ہر طرف بمبے فلم انڈسٹری بیٹھ چکی ہے, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جا رہی ہمارے چڑھ دے پنجاب کی, وہ بھی جب آپس میں حسین امتزاج بن گیا ہوا تھا کہ چڑھ دے پنجاب دے اور لیندے پنجاب دے دوویں فنکار, ادو انہوں دا بزنس عروج تے سی, ہن انہوں دا بھی ٹھپ ہویا, ٹھیک ہے, اور اس طرح نہیں گیا, اے کہ لوگوں کو اچھی شکل لگی سی. بہرحال اے فلماں اچھی ہیں, یہ وجہ ہن اسی لبنے ہیں. وہی وجہ یہ کہ ترقی جنی مرضی ہو جائے, انڈین بمبے نے اپنا کلچر چھڈ دتا,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਘੂੰਘਟ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਲਚਰ। ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। हाँ ये बात तो है। हाँ ਹੀਰੋ ਦੀ ਉਹੀ ਟੁੱਟੀ ਚੱਪਲ ਉਹੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਲਚਰਲ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਟੋਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਆਪਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ है। बेशक ये तो है। तो ये जेंजी ये छोड़ के कहाँ जाएंगे? जेंजी को नवी रियासत नहीं। जब हम अच्छा अपना काम कल्चर करेंगे, होगा तो इज्जत मिलेगी अच्छा काम भाई। करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, बच्चे देखेंगे। बच्चों जब को आप इंग्लिश अच्छा फिल्म मौज चाहिए। देखते, इंग्लिश फिल्म देखते हुए अगर बाप के मुंह से, लड़की के बाप के मुंह से ये जुमला सुनेंगे ना कि ठीक है बेटा, आपका बॉयफ्रेंड आपको मिलने आता है, मुझे कोई इतराज नहीं है, ये वो लेना देना ठीक है, उनका कल्चर। हाँ, जाते हुए ये जो मेरी मैगजीन ले जाता ना, ये बहुत बुरी बात है। वहाँ की फिल्म में ये बाप आसानी से जुमला बोलते नजर आते हैं और वहाँ पच भी जाता है, हम लोग भी पचा लेते हैं। हमारे कल्चर में अगर ये जुमला बाप अपनी बेटी को कहे तो जरा जैनजी होगों किमें पेगा प्यो ਨੂੰ ऐसे बर्दाश्त हो सकता है? स्टेज ड्रामों में नहीं हो सकता। ये डीएनए में से बात नहीं निकल सकती। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਕਰੀਨ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਏਜੰਸੀ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਬ ਹਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ बच्चों की जैसी आप शादी कर लें अब। ज़हनी तरबियत हो ਇੱਥੇ रही है ਕਹਿ ना। ਸਕਦਾ ਹੈ? बच्चों की जैसी ज़हनी तरबियत हो रही है ਲੋਕਾਂ ना। ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸਟੇਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਖੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अब तो साबित हो गया, अब तो सामने है आपके। तमिल फिल्म इंडस्ट्री इसलिए अच्छी फिल्में जाती है कि अजे तक उन्होंने अपना, हालांकि ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਪਾਂ ਉੱਡਣ ਡਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਲੌਜਿਕ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿन ठीक है अपने कल्चर च रह के कर। कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान या कोई मादर पिदर आज़ाद मुआशरा नहीं है। हमें हर सूरत में अपने जहन में ये ख्याल रखना है कि हमारा एक हाथ इस्लाम के झंडे को पकड़े हुए है, दूसरे हाथ से हमने दुनिया टटोलनी है। तो किसी भी सूरत अपनी जड़ को हमने काटा नहीं है अपने असल से, क्योंकि हमें अपने बच्चों को कभी भी ये भूलने नहीं देना कि ज़िंदगी एक इम्तहान है। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में कुछ साबित करने के लिए भेजे गए हैं, किसी इम्तहान से गुजर रहे हैं। किसी भी सूरत हमें आखिरत में अपने पैदा करने वाले के सामने रुसवा नहीं होना। तो जो स्टेज ड्रामे हैं वो बनाने वाले हैं, जो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो टीम मेकर हैं, उनको ये बात सोचनी है, अपनी आखिरत को याद रखें। क्या हम लोगों को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं रह गया कि हमने कल को अल्लाह के सामने जवाब देना है? अच्छा मैं मेरे कभी ये ड्रामे के प्रोड्यूसर से ना मुलाकात हुई ना बात हुई। मैं चाहूँगा यार कभी किसी दिन हम अपने शो में उन्हें बुलाएं, उनसे पूछें बिल्कुल कि यार क्या वजह है, क्या ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल पूछना चाहिए। और अगर मेरे इस ताल्लुक़ के साथ जो मेरा रूह का ताल्लुक़ है इस काम के साथ, अगर मुझे इस बारे में एक मैं बात करना चाहूँगा कि इस वक्त ये नहीं है कि डायरेक्शन या रिटन ये है कि आपने ड्रामा लिख दिया और आर्टिस्टों को कर दिया, फिर वो बता दिया कि इत्थे हथ रख के ते ए स्टेप इंज करना है, वो करना है,
یا یہ جذباتی ڈائلاگ اس وقت ان کو پہلے اگر آپ نریٹر رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں آپ اس کو اویئرنیس دے رہے ہیں ان کو پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو آنے والی جنریشن کو یہ تو بتائیں کہ ڈرامے کے قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں ان کے اصول کیا ہوتے ہیں ان میں اسٹیج پہ ہر موو کا ایک وجہ ہوتی ہے یہاں کی موومنٹ کیا ہے کسی ہمارے آنے والے یہ جتنے فنکار ہیں ان کو پتہ نہیں اپ اسٹیج کیا ہے ڈاؤن اسٹیج کیا ہے سینٹر اسٹیج کیا ہے اگر باپ کا کریکٹر کھڑا ہے تو اس کے آگے سے بیٹا موو نہیں کر سکتا یہ ان کو نہیں پتا کیونکہ وہ ڈینائی نہیں کر سکتا باپ کھڑا ہوا یہ تو باپ کو سیدھا جھکتے کر رہے ہیں یہ اویئرنیس دے رہے ہیں یہ رشتوں کی پہچان کر رہے ہیں تو یہ مووز کا مقصد ہے پہلے یہ مووز ہوتی تھی بلاگ اس کے لیے ریہرسل چاہیے ہوتی ہے 8 دنوں میں ڈرامہ تیار نہیں آپ سب سے پہلے کہ پھر پبلک میں آئی کانٹینٹ نہیں کرتے جو کہ روشنی کی ایک دیوار ہے یہ بیسکس تو پہلے سمجھائیں تسی پہلے انہوں نے ڈائلاگ یا ڈرامہ یا کریکٹر یا نچنا دسی جا رہے ہو یہ تو خود کرنے والے ہیں یہ بہترین کرتا ہے ہر بندہ ان کو قانون بتائیں کہ یار پتر لین دے اگر پہیا آ گیا نا تو چلان ہو جائے گا یا اے جڑا تو لین کراس کر کے تو بال چھٹے گا 9 بال ہو جائے گی وہ کوئی فائدہ نہیں گا وہ کسی کا منہ پاڑے گی یا نقصان دے وہ تو گیم چ ہی نہیں گی ہر چیز دے تے اصول بنے ہیں ڈرامے کا کوئی اصول نہیں گا ویسے مجھے جو لگ رہا ہے نا اس کا حال ایسے جس طرح ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے ٹھیک ہے چوک میں کھڑا ہوتا ہے سب کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک سٹیج پولیس والا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کہ سٹیج کے سائڈ پہ کھڑا ہو ٹھیک ہے کوئی اگر غلط بات کرے نا اسی ٹائم روکے چلان کرے اس کو یعنی کہ اتنے کھلو کے ڈائریکشن انج دے کہ تو ادھروں لنگنا تسی اتنے کھلوتے رہنا جس لے میں ہاتھ انج کرنا تے تسی جانا تسی اجے کھلو اتنا ٹھمکا ٹھیک ہے اتنا ٹھمکا ٹھیک نہیں ہم لوگ جو ہے نا اور مزے کی بات یہ جو ہماری جنریشن اس وقت یہ سارے پڑھے لکھے فنکار ہیں ان کو پتہ ہے یہ تعلیم یافتہ ہے یہ شاید بھول گئے ہیں یا خود سے آگے اپلائی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں آتی ہے محنت اس میں آتی ہے غور و فکر اس میں آتا ہے ادب و اداب اس میں آتا ہے سینئر جونیئر اس میں آتے ہیں ایٹیکیٹس جب ایٹیکیٹس کے حساب سے کریں گے نا تو پھر آپ کو سارے لوازمات یہ نہیں کرنا چاہتے آگے بھی کنوے نہیں کر رہے تو پھر یہ بربادی ہے پولیس والا اس وقت پولیس والا بنتا ہے جب ٹریننگ کے بعد وہ کورس کر کے گن بھی چلانی آ گئی اسے سارا تو ہر بندہ تو یہ کام واحد ہے کام ہے کہ ادھے وچ کوئی پوچھن والا نہیں گا جڑا مرضی آ کے معاشرے دا چیر پاڑ شروع کر دے پاویں وہ کوئی ڈگری ہے یا نہیں ہے سب تو پہلے آرٹس کونسل گورنمنٹ رجسٹرڈ کرن انہاں چوں دیکھن کہ بھی اے واقعی اینو فنکار اے نہیں کہا کہ فنکار نے فنکار ہے کیا اینو پتہ ہے کہ میں کس کام دے تے آ رہی ہوں میری کی ذمہ داری ہے میں اینو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے اے دا غلط تاثر کی پے گا دا اچھا تھا پہلے اس بات کی تعلیم ان کو دے یہ خود تعلیم لے کے تو انہوں نے وہ کہنا پڑھ لکھ کے گوایا آگے کنوے کون کرے گا جیسے ان کو یا مجھے میرے استادوں نے کیا ہے یہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور فروغ ملا اسی طرح اب میری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری ہی پوری کر رہا ہوں اچھا میں ایک اور چیز مجھے بتائیں جس ایکٹر کو یعنی جس کامیڈین کو یا کسی ڈانسر کو بین کیا جاتا ہے تو مجھے بتائیں پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کا نہیں ہوتا پہلے وہ اسکرپٹ نہیں ہوتا کہ یار یہ جوک آپ نے کرنے یہ نہیں کرنے تو وہ ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی پروڈیوسر کی اس کی کیوں ہوتی ہے ایکٹر کی جس نے یہ بولا ہے صرف نا ریٹنگ واسطے نا اندے سوال کرتا ہے کہ تاکہ بتائیں نا بتائیں اچھا میں ہاں بتائیں آپ کو پتا ہوگا نا لائیو پروگرام جو ہے لائیو ہاں جو لائیو کوئی بھی ہو فار ایگزامپل کہ محمد علی کلے کا باکسنگ کا ایک مقابلہ جینزی شاید نہیں ان کو جانتے ہوں گے لیکن ہم جانتے ہیں اس میں بھی بعض دفعہ 2 پلیئرز انٹرنیشنل ٹائٹل کو لڑتے ہوئے کچھ باتیں فمبل کر جاتے ہیں کچھ فاؤل کھیل جاتے ہیں ہوتا ہے نا یہ حصہ ہے لائیو کام کا اچھا یعنی آپ اپنی مرضی سے وہ نہیں کر دیتے جو غلطی سے یا مرضی سے ہو جاتا ہے اچھا لیکن اسی وقت ریفری کی سیٹی آتی ہے یا ہاکی والا ہاکی ٹانگ پہ مارے تو یلو کارڈ نہیں ہوا پولیس والا جسے میں بات کر رہا ہوں وہ چونکہ وہ قانون بنا ہوا ہے دوسری بار بعد میں تیسری بار نکال دیں گے یہ بین بھی ایسے ہی کہ بھی یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی اب یہ ہے کہ فاؤل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہو جاتا ہے انسان سے غلطی سے وہ غلطی کا جب آپ دانستہ اس بات کو یعنی کہ فار ایگزامپل کہ بھی
ਗੁਜਰਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਨਿਸਤਾ ਕਰ रहे हैं, आर्ट च ਇਹਦਾ कोई ताल्लुक नहीं गा। आप मूवमेंट ऐसे ही करें कि भी सब कुछ हो भी जाए, तो ये कौन सा कोई मुश्किल काम है। अगर उसने ऐसे किया, ठीक है, जो देखने वाले वो आंखें बंद कर ले। यार मैं नहीं ये कह रहा, तू कहने पासे कट देना यार। ये कि थोड़ा सा तो कोई वजह, कोई रीजन, कोई वजह तो होती है हर काम की। ये तो बगैर वजह के, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपका एक काम करने को दिल कर रहा है, बट कोई जिम्मेदार बंदा वहां बैठा है जो कह रहा है कि नहीं बच्चे ये काम नहीं करना। कुछ लोगों को वजह नहीं चाहिए होती, बुराई पैदा करेगा। फिर बेवजह तो फिर ये सिंफलाइज। देखिए अज़ा की शायरी, हाँ, डांस, जबकि इसमें खुद एक इतना ही रोमांस और तजस्सुस और इतना अच्छा लगता है कि आप उसको एक, अगर मोमबत्ती बनना है तो आप वो बताएंगे इशारों से कि मैं इस वक्त शमा हूँ, मैं जल रही। ये तो खुद आर्ट इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है। बॉडी को बॉडी हिला दे तो कोई कमाल नहीं है, रूह को रूह हिलाए ना, कि मैं रूह को आपकी को हाथ डालूं, मेरी रूह, मुझे याद है ये फनकार है। अगर ये रूह को नहीं छेड़ता। अगर रूह के साथ बॉडी भी हिले को मसला नहीं है मुझे तो। रूह के साथ हिले ना। हाँ, अच्छा। बात है कि आप अपनी टुकड़ी से अपनी रूह को इस तरह के एक्सप्रेशन के, इस वक्त इसके चेहरे पे उदासी है, इसके चेहरे पे खुशी है, या आपको किस, इसकी आंखों में, या आपको बताए कि किस कदर आपको चाहता है, किस कदर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये रूह का ताल्लुक रूह के साथ होता है। ਇਹ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਨਾ ਵੱਢਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ नहीं, अगर महक मलिक साहिबा के लोग चाहने वाले कहते होंगे हमारी तो रूह में से आए थे, हम तो सोने से पहले उनका तस्वर लाते हैं। महक मलिक साहिबा, हाँ वो है बिल्कुल, तभी तो वो 50 लाख रुपया ले रही, क्योंकि उनका डांस फौश नहीं होता, एक्सप्रेशन में कशिश है, वो अट्रैक्ट करती। मैं आपको बताऊं, इसी वजह से वो जो वर्ड था ना, मुजरे वाला वर्ड, वो जो चेंज करके परफॉर्मेंस कर दी है ना। मुजरा परफॉर्म, देखिए मैं इस चक्कर में पढ़ नहीं रहा कि ये मुजरा, ये भी सब कुछ हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम चाय में लस्सी क्यों मिक्स करते हो? चाय को लहदा पी लो, लस्सी को लहदा पी लो, खुदा दा वास्ते दोवें चीज़ां पी, ढिड फाड़ ले अपना। मैं नहीं ये कहता मिक्स करेगा बद जायका हो जाएगा, उसकी अपना रंग खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ चाय भी पियो, लस्सी भी पियो, लेकिन लिमिट है। लस्सी में भी पानी कितना डालना है, और चाय में भी है कि चीनी और पत्ती कितनी डालनी है। ओवर नहीं होता कि मैं तो भाई ब्लैक पीनी है ते जो मर्जी मैं कराएं दे विच, ऐसे नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज़ाद ख्याली दिखाने के लिए भी एक खास लिमिट है, डांस भी है, उसकी भी एक खास लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना गिरबान फाड़ के डांस करूं, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं किसी फौश गाने पर किसी मानी खेज जुमले के ऊपर डांस करूं, या कोई ऐसा इशारा करूं, या अगर मुझे डायलॉग्स कम दिए गए हैं तो मैं जुगतों में माँ बहन एक कर दूं, कुछ भी कह, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वही तो कह रहा हूं कि देखे कि अब मैं किस तरह तेनू नहीं आगे समझ गया, आगे समझ। आप तू तो पिंडियां चालू पा के खा लेना, मैं उन तेनू मैं की करवा। मुझे समझा, मुझे तो चाय पसंद नहीं, मैं तो चाय पीना नहीं चाहता, मैं लस्सी का शौकीन हूँ, बस खत्म कहानी। तू ऊंट आलू भी पका लेना मैं तेरी भाई, तेरी अपनी। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक कम्बिनेशन होता है। जब आप देखें कि ये फितरत है, जब आप वही इंसान है, दिमाग 60,000 ख्यालात पैदा करता है, इसमें अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। फिर अकल है, अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, फिर एक पौनी लगी होती है, उसमें बंदा सोचता है कि ये बात मैं कन्वे कर रहा हूँ, ये इसको डिलीट कर दो। यही फ़र्क होता है कि आप जब माँ से बात करते हैं तो वो लगता है माँ बेटे की गुफ्तगू है, जब बहन से बात करते हैं तो उस वक्त लगता है कि ये बहन भाई की गुफ्तगू है। वही बंदा जब अपनी बीवी के साथ बात करता है तो अब ये क्यों तमीज़, ये क्यों बीच में लाइनें खींची हुई हैं, ये तसव्वुरात की या ख्यालात की। बाप से बात करता है तो फ्रेंड से बात करता है तो किसी और तरीके से। एंड ये तो फितरत ही वैल्यूज की हिफाजत। जो तुसी कच्चड़ मच्चड़ मिक्स करोगे ना तो फिर माँ बाप की तमीज़ नहीं रह जाएगी, रिश्तियां की तमीज़ नहीं रहेगी। वो इंसान नहीं है, फनकार तो दूर की बात है, उन्होंने तो बेसिक दी वो तजियां फितरत नहीं उड़ा रहे हैं। मैं इस बात पे कलप रहा हूँ कि
ਵਜ਼ੂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? उस ख्यालात तो आते हैं, उस तरह नहीं टूटता। अभी किसी ख्याल को वारद करके उसको कन्वे करने फिर टूट जाता है। तो हर बात में जो कोई ना कोई यार हद तो है, तो ये हद को पामाल करेंगे तो बर्बादी होगी। ये सेल्फ सेंसर होना चाहिए। मैंने ये समझ नहीं आती, ये तो खुद हर बंदे को सोचना चाहिए, वो चाहे कोई भी काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आज तय यही पाया कि आपका भी आखिरकार मौक़िफ़ यही है कि हाँ थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बाउंड्रीज, अपनी इखलाकियात और इक़दार की हमें हर सूरत हिफाजत करनी है। किसी सूरत हमें बहरारवी के सैलाब में नहीं करेंगे तो आप हैवान से भी हैवानों में भी एक है सेंस, बिल्कुल, कि वो जो कुदरत के असूल है वो उसके पाबंद होते हैं। यस, यानी कि कुदरत का असूल है कि मैंने शेर घाह नहीं खांदा, इत्थे ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ तो फिर वजन नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की गुफ्तगू बहुत सैर हासिल थी और मुझे यकीन है कि हमारे साथियों को जो सुन रहे हैं वो भी हमारी नीयत समझेंगे कि हमने असल में क्या बताना चाहा है, हमारी बहस से हमारा मकसूद क्या था। वैल्यूज़ और इक़दार ये इस वक्त हमारे लिए सबसे कीमती असासा है पाकिस्तान के लिए। हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे इससे भी ज़्यादा हसास मौजू के साथ और हसास तरीन दिलों से देखेंगे कि क्या निकलता है उस हवाले से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपनी ज़िंदगी में तंगी तकलीफ़ और परेशानी से बचाए। हम लोगों के लिए भी यही दुआ कीजिएगा। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये आपका फ़र्ज़ है, अगर हम फ़िलहाल इस काबिल नहीं भी हैं फिर भी आप हमें ख़ास मोहब्बत से नवाजें और हमारा साथ दीजिए। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।